اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے دعا فار رزق، رزق کی بارش کا عمل، دولت کا وظیفہ، ایسا عمل جو آپ کو غربت سے نکالے، فوری طور پر آپ کی رزق کی پریشانیاں دور ہوں۔ آپ کے کاروبار نہیں چلتے تو دوڑ پڑیں، آپ جاب لیس ہیں تو آپ کو جاب مل جائے، آپ کی جیب خالی ہے تو فوراً بھر جائے۔ یہ وہ خواہشات ہیں جو آج کے دور کے آلموسٹ ہر انسان کے پاس ہے، ہر انسان کے دل میں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے، فاسٹ اور کوئک ایکشن چاہتا ہے۔ ہوں گے، بالکل ہوں گے، ملیں گے، لیکن آپ کو کچھ چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، آج پہلی سن لیں، جو اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرے گا اس کو اس عمل کی اجازت ہے، اس کو انشاءاللہ وہ ملے گا جو میں آپ بتا رہا ہوں۔ آپ کو اللہ کے حکم سے ملے گا، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اس میں اعظم کی یہ عمل ہے، یہ آیت ہے، اور اس کے عمل میں جو برکت ہے وہ کرنے والے کو پتہ چلے گا۔ اس لیے میں نے یہ شرط رکھی واچ کرنے کی کہ یار ہم جو یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو گے یار یہ 25-30 ہزار سبسکرائبر کے بعد اور کوئی 200-400 ہزار 500 ویوز سے بڑی دولت مجھ کو برس رہی ہے جس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں؟ چند لوگ چاہیے، مخلص ساتھی، اچھے دوست، اچھے سبسکرائبر، جو بات کو سمجھیں، جو مزاج کے ہوں، اور بس پوری بات سنا کریں۔ آپ کے بھلے کی بات کر رہے ہیں، کوئی یہاں پہ بیٹھ کے چولیاں تو نہیں مار رہے۔ اگر مار رہے ہیں تو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جناب آپ نے چول ماری ہے، آپ نے کوئی دین کی بات نہیں کی، آپ نے کوئی ادھر سے کوئی اور قسم کی بات آپ کر رہے ہیں۔ آپ کے بھلے اور فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کون سا کوئی بڑا دعویٰ کیا کہ میں کوئی ابن بطوطہ قسم کی چیز ہوں؟ ایک عام اسلام کا سٹوڈنٹ ہوں، پڑھنے کا عمل قبر تک جاری رہتا ہے، جو سیکھ رہے ہیں، سمجھا ہے، جو استادوں نے بتایا وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ میں بھی تو سید ہوں نا، تو اپنے ساتھ کیا اچھا یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ حلیے چلتے ہیں، حلیے۔ آپ اچھا سچے اچھے مسلمان نظر آنا چاہتے ہیں تو کیا سوشل میڈیا پہ کر کے بیٹھے، رومال باندھیں، امامہ شریف باندھیں، داڑھی تھوڑی سی سیٹ کر کے دو بالش کر لیں، رومال جو وہ ملتا ہے آج کل، جو مولویوں کی خاص علامت ہوتی ہے، وہ گلے میں ڈال لیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑیں، اللہ رسول کی قسم کھائیں، دیکھنے والا کہے گا واہ 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 کیا نورانیت چہرے پہ، بہت ہی کوئی، اور اپنے نام کے ساتھ خود ہی لکھ دیں پیر طریقت قادری چشتی مولانا رحمت اللہ علیہ، اور یہ سب کچھ، اور یا پھر فلانا وظائف شیخ الوظائف اور امیر البحر اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھ لیتے لوگ۔ ڈرامے بازی۔ وہ اتنے بڑے تم اللہ کے ولی ہو تو یوٹیوب پر بیٹھ کے تم کیا جھک مار رہے ہو؟ وہ جو صاحب کرامت ولی ہے ان کو تو ان کے حجروں سے ان کے مریدین ہی ٹائم فرصت نہیں دیتے کہ وہ نکل پڑے، کہیں ان کو اپنی عبادات سے نہیں ہوتی فرصت۔ تو یہاں تو ہمارے جیسے بیٹھتے ہیں ویلے فارغ آدمی، جن کی بات گھر میں کوئی نہیں سنتا۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ شاید یوٹیوب پہ ہمارے مسئلوں کا حل اس طرح پڑا ہوا ہے۔ بھائی اگر کسی کے اندر کوئی تھوڑی سی بات ہے تو وہ دکھاوا نہیں کرے گا، ٹو دی پوائنٹ بات کرے گا۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں سائنس بڑی ترقی کرے گی، آسمان سے اور مریخ سے بھی آگے، چاند سے بھی آگے پہنچ گئے، تو آپ کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ آج کے دور میں بھی یہی سب ڈھکوسلے بازی چلتی رہے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ یہ سب سے بڑا ہوتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، ہر کسی کو اپنے نبی سے پیار ہے، اور ہم اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز اپنے آقا پر قربان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ تو ہمیں بچپن سے جو سکھایا گیا صرف ایک ہی سنت بتائے گی کہ جناب داڑھی رکھنا سنت رسول ہے۔ کیا سچ بولنا سنت رسول نہیں ہے؟ کیا ایمانداری سے کاروبار کرنا سنت رسول نہیں ہے؟ اس پر عمل نہیں کرنا؟ کیا ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا خیال کرنا یہ سنت رسول نہیں ہے؟ کیا یتیموں کے، مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ سنت رسول نہیں ہے؟ کیا میں نے دیکھا بڑے بہت بڑی گاڑیوں، 8-8 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھ کے نا، تو حضرت صاحب 10 دیتے ہیں سادگی کا،
کبھی کسی نے یہ سنت بھی آپ نے کسی بڑے عالم دین کو بڑے آج کے روحانی شخصیت کو دیکھا ہے کہ جس نے جو چٹائی کا بستر استعمال کرتا ہو کھجور کے پتوں کی چٹائی کا، اس لیے کہ رسول اللہ کی سنت ہے؟ کسی کو سوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. باتیں کرنا آسان، منہ سے دم بھرنا آسان ہے. یہاں جہاں اپنی آسائش اور آسانی کی بات آ جائے وہاں نہیں. ٹھیک ہے، وہاں نہیں. مجھے پتا ہے بہت سارے کرٹیسزم ہوگا اس بات پہ، لیکن حقیقت ہے. کسی کو دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تو ہے نا کہ آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے خندق کے موقع پہ. کسی بہت بڑے اس سلسلے کے بزرگ کو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ اس لیے پتھر اپنے پیٹ پہ باندھا ہو. بڑے سے بڑے دعوی کرنے والے بیٹھے ہوئے یہاں پہ بزرگ کہ جی میں تو سنت رسول پوری کر رہا ہوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، اتنی بھوک پیاس برداشت کی تھی. بہت آسان ہے کہنا، لیکن بہت مشکل ہے عشق رسول تک پہنچنا اور اس کے معیار پہ پورا اترنا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم کہیں وہ ہم کریں بھی. سارا میٹھا ہمارے لیے نہ ہو، سارا کڑوا جو ہے وہ دوسرے امت کے لوگوں کے لیے نہ ہو، قول و فعل میں تضاد نہ ہو. اسی لیے تو ہم اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ آج کوئی یقین ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آج تمسخر اڑایا جاتا ہے، خلیوں پہ تنقید. یہ تنقید ہوتی ہے انگوٹھی اس انگلی میں کیوں پہنی، اس میں کیوں پہنی، اس میں کیوں نہیں پہنی، یہاں کیوں نہیں پہنی، سیدھے ہاتھ میں کیوں پہنی، الٹے میں کیوں پہنی. اور یہی چیزیں ہیں، انہی پہ ہی چل رہا ہے سب کچھ. کھیل تماشا دیکھ رہے ہیں ہم بھی، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں سیریس سبسکرائبرز کے لیے جو میرے وظائف سن رہے ہیں، کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک عمل بتایا میں نے سورہ قریش کا 3 دن کا. کمنٹ سیکشن میں جا کے دیکھ لو اس کے اندر کیا کمنٹ آیا ہوا ہے کہ بھائی نے پہلے ہی دن جب عمل کیا اس کو رزلٹ ملا. سبحان اللہ. دل سے بتایا تھا، اجازت دی تھی، اللہ نے اثر کر دیا، کام ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ بس اتنی سی کہ بات جو بندہ ویڈیو پوری واچ کیا کرے گا نا وہی اسی کو اجازت دوں گا جو پوری بات سنے گا. کہ میرے مرنے کے بعد میری یہی چند باتیں اگر کچھ سن کے کوئی توبہ استغفار پہ آ جاتا ہے، کوئی درود شریف پہ آ جاتا ہے، کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے، تو میرے مرنے کے بعد بھی تو مجھے اس کا ثواب ملے نا. لیکن اگر آپ بات ہی نہیں سنیں گے تو پھر خالی اس چیز کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ. ہم تو آپ کی ہر بات واٹس ایپ پر بھی سننے کے لیے تیار ہیں، آپ ہماری آن سکرین بھی نہیں سننے کے لیے تیار. تو بہرحال جناب آپ کو عمل بتاتے ہیں، ایسا عمل جو واقعی میں دولت کی بارش کر دے. سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. 2 آیات. سورہ آل عمران 2 آیات. اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اور جو تہجد پڑھتے ہیں تہجد کے بعد بھی ایک تسبیح. تو آپ اس کو 40 دن تک پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ دولت کس طرح برستی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ جو بھی دعا مانگیں گے یہ تسبیح پڑھ کے اللہ قبول کریں گے. 5 وقت نماز پابندی، گناہوں سے توبہ، استغفار، جیسے میں نے استغفار پہ بھی بات کی. اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے تھوڑا عمل ہو، کنسسٹنسی ہو، اللہ کو بہت پسند ہے. 40 دن کیجئے، ویڈیوز کے قریب نہ جائیے ان 40 دن میں تاکہ آپ کا ذہن منتشر نہ ہو. اس عمل کو کریں اور پھر مجھے بتائیے کیسا لگا. آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، اس مسئلے کے لیے دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں. واٹس ایپ پر بات کرنی ہے تو پاکستان میں عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کا ٹائم جب میرے شہر میں ہو اس سے آنورڈ رات 11 بجے تک 10 بجے تک میں بات سنوں گا آپ کی. باہر کے ممالک کے جو دوست ہیں وہ کال کرنے سے پہلے ٹائم لے لیں، تسلی سے بات ہوگی، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. اور باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.